نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم صدق الله مولانا العظيم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے بحمدہ تعالی آج عید الاضحیٰ کے بعد ایک مرتبہ پھر ہم اللہ رب العزت کے حضور اس کے گھر میں اس کا ذکر کرنے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے اور اللہ رب العزت کے حضور سجدہ ریز ہونے کے لیے موجود ہیں۔ گزشتہ نشست میں جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ ذوالحجہ کا مہینہ یہ بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے، اور اس کے جو پہلے 10 دن ہیں یہ وہ عظیم برکتوں والے 10 دن ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کی قسم کھائی ہے، اور انہیں افضل ایام دنیا کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اب یہ جو دوسرا عشرہ اس ماہ کا جا رہا ہے، اسے بھی تاریخ اسلامی میں بڑی خاص اہمیت حاصل ہے۔ تاریخی اعتبار سے اس کو کچھ نسبتیں حاصل ہیں، جن میں سے ایک کا تذکرہ انشاءاللہ اس نشست میں ہم کریں گے، اور دوسری کا تذکرہ ہم انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر کریں گے۔ اور وہ عظیم نسبتیں یہ ہیں کہ اسی ماہ مبارکہ کے اندر 12 ذی الحجہ جمعۃ المبارک کے دن آقا علیہ السلام کے عظیم صحابی حضرت ذوالنورین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم شہادت ہے، اور 18 ذی الحج جب اگلا جمعۃ المبارک انشاءاللہ آئے گا تو اس مناسبت سے پھر ہم انشاءاللہ جو اعلان ولایت مولا علی، جسے اعلان غدیر بھی کہا جاتا ہے، اس مناسبت سے پھر ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ آج کی نشست کے اندر خاص جو موضوع رہے گا وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ اولون السابقون صحابہ میں سے ہیں، یعنی اولون السابقون ان صحابہ کو کہا جاتا ہے کہ جو پہلے دور کے اندر ایمان لے کر کے آئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو دعوت دی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا اور حضور کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے، تو آقا علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ اے عثمان، میں تجھے جنت کی دعوت دیتا ہوں تو اس کو قبول کر لے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے فوراً آقا علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے میں ایمان لے آیا، اور میں ان پہلے لوگوں میں سے تھا جو ایمان لے کر کے آئے۔ یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور پھر ہجرت سے پہلے ہی آپ کو یہ شان نصیب ہوئی کہ آقا علیہ السلام نے اپنی دوسری بڑی صاحبزادی حضرت رقیہ سلام اللہ علیہ وہ آپ کے عقد میں دی، اور آپ نے آقا علیہ السلام کی صاحبزادی کے ساتھ پہلی ہجرت حبشہ فرمائی، اور پھر جب وہاں سے واپس آئے تو آپ نے پھر مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ لہٰذا آپ وہ واحد صحابی ہیں جو فیملی کے ساتھ جن کو 2 ہجرتیں کرنے کا موقع نصیب ہوا۔ اور یہی حضرت رقیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہ آپ تشریف لائیں تو آپ کے ہاتھوں میں کنگا تھا، آپ کے ہاتھ میں کنگا تھا۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے ابھی آقا علیہ السلام کے زلف مبارک کو سنوارا ہے، حضور کی کنگھی کی ہے، تو اس کے اندر کچھ بال بھی تھے۔ اور پھر آپ فرماتی ہیں کہ جب میں نے کنگھی کی حضور کی تو اس دوران آقا علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا کہ اے رقیہ، تم ابو عبداللہ کو کیسا پاتی ہو، یعنی حضرت عثمان کی بات کی، فرمایا تم ان کو کیسا پاتی ہو؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے بہترین انسان ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ اے رقیہ، یاد رکھنا یہ وہ شخصیت ہیں، یہ وہ شخص ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول وہ ان سے محبت کرتا ہے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔
اور پھر آقا علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میں پھر اس میں کچھ اضافہ بھی کر دیتا ہوں، اے رقیہ میں اس میں کچھ اضافہ کر دیتا ہوں، اور وہ اضافہ یہ ہے کہ کل جب تم جنت میں داخل ہوگی تو تم اپنے لیے وہ مقام پاؤ گی کہ میرے صحابہ میں سے کسی دوسرے کے لیے وہ مقام نہیں دیکھو گی۔ تو یہ شان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ پھر جب حضرت رقیہ کا وصال ہوا تو آقا علیہ السلام نے پھر اپنی دوسری صاحبزادی حضرت عثمان غنی کو دیکھا کہ وہ مغموم تھے، یعنی حضور کے ساتھ ایک نسبت بھی تھی اور اپنی زوجہ کے ساتھ ان کو پیار بھی تھا، تو انہوں نے آقا علیہ السلام نے ان کو جب مغموم دیکھا تو اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آپ نے دیا۔ اب یہاں ایک بڑی عجیب آپ کو پیار اور محبت کی روایت عرض کرتا ہوں جو آپ نے شاید پہلے کبھی نہ سنی ہو۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ فاطمہ کا شوہر سلام اللہ علیہا وہ بہتر ہیں یا میرے شوہر بہتر ہیں؟ یہاں سے جو بات ایک اور اخذ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ حضور کا معاملہ دیکھیے کہ گھر کے اندر کیا ہے۔ آقا علیہ السلام کا بالخصوص اپنی صاحبزادیوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ پیار اور محبت کا رشتہ کیا ہے حضور کا، حضور نے گھر کا ماحول کیسا بنا رکھا ہے۔ حضور ہماری طرح نہیں ہے معاذ اللہ، وہ تو حضور ہماری طرح تو ہے ہی نہیں، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے گھروں کے معاملات کیا ہے کہ ہم گھر میں داخل ہوں تو ایسے جلاد کی طرح گھر والے سہم جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، چہرے کے اوپر ہر وقت 12 بجے ہوئے ہوں اور گھر والے سہم جائیں کہ جی وہ صاحب آ گئے ہیں تو سارے بچے بھی چھپ جائیں، گھر والے بھی دبک کے بیٹھ جاتے ہیں، سانس حلق کے اندر رک جاتی ہے کیونکہ جی جناب تشریف لے آئیں۔ اب ہم معاذ اللہ حضور سے بڑھ کر تو نہیں ہیں۔ اور آقا علیہ السلام کا معاملہ کیا ہے کہ آپ کے گھر کے اندر بالخصوص بیٹیوں کو سب کچھ کہنے کی اجازت آقا علیہ السلام نے اجازت فرمائی۔ یہ حضور کا پیار کا رشتہ تھا تو وہ آ کے حضور سے کیا عجیب سوال کر رہی ہیں کہ ہر طرف فاطمہ کے چرچے ہیں، ہر طرف سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے مناقب بیان ہوتے ہیں، اور دوسری طرف ان کے شوہر نامدار حضور مولا کائنات کے مناقب بیان ہوتے ہیں۔ تو ان کے دل میں ایک بات آئی کہ کہیں میرا شوہر، یہ عین بشری تقاضا ہے کہ انسان کے دل کے اندر ایسی کوئی بات آ جائے تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں سوچا۔ بھئی انسان ہے اور انسان کے دلوں میں ایسی بات آتی ہے، وہ سوچتا ہے، وہ دیکھتا ہے، اور بیٹیاں ہیں وہ دیکھتی ہیں وہ ایک ہی والد کی اولاد ہیں، تو وہ اپنے والد سے اپنا پیار پوچھنے کے لیے گئیں اور حضور نے یہ اجازت عطا فرمائی ہے۔ وہ حضور سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کہ فاطمہ کے شوہر بہتر ہیں یا میرے؟ اب جو آگے جواب حضور نے ارشاد فرمایا، یہ عقیدہ اہل سنت ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے جس کو آج کے دور کے اندر تحریک منہاج القرآن اور حضور سیدی شیخ الاسلام نے زندہ کیا ہے۔ ہمارے ہاں جھگڑے ہوتے ہیں، گالم گلوچ ہوتی ہے، فلاں فلاں صحابی سے بہتر ہے جی، فلاں کے مناقب زیادہ بیان کریں، فلاں کے کام کریں، فلاں کا مقام ایسے بیان کریں، فلاں کا ایسے نہ کریں۔ تو ان باتوں کے اوپر ہمارے ہاں تو جھگڑے ہوتے ہیں، آپس میں بام دستر و گریبان ہوتے ہیں۔ مساجد کے اندر جمعہ کے خطبہ کے اندر علماء کرام اور وہ جو سو کال علماء ہیں، مولوی حضرات، وہ گالم گلوچ کرتے ہیں، کفر کے اور گستاخی کے فتوے لگاتے ہیں، اور فلاں کو فلاں سے افضل ہے، اور اس بات کے اوپر کانفرنسز ہوتی ہیں اور کانفرنسز کر کے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ تماشا لگایا جاتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف حضور سیدی شیخ الاسلام کیا کمال بات ارشاد فرماتے ہیں، قربان جائیے آپ کے اوپر، آپ فرماتے ہیں کہ نادانو یہ ظلم نہ کرو، یہ سارے صحابہ حضور کے ہیں اور حضور اپنے ہر صحابی سے پیار کرتے ہیں اور ہر صحابی حضور سے پیار کرتا ہے۔ جب حضرت سیدہ ام کلثوم حضور سے یہ سوال کر رہی ہیں کہ یا رسول اللہ میرے شوہر بہتر ہیں کہ حضرت فاطمہ کے شوہر بہتر ہیں، تو آقا علیہ السلام نے کچھ دیر کے لیے توقف فرمایا، خاموشی اختیار کی، اور اس کے بعد آقا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کیا ام کلثوم تمہارا شوہر وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول تمہارے شوہر سے محبت کرتا ہے، اور یاد رکھنا کہ خلق کے اندر اخلاق میں سب سے زیادہ عثمان میرے مشابہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے کسی کی کمی نہیں کی کہ فلاں بہتر ہے اور فلاں کم بہتر ہے، ان کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ پر اور ان کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ پر حضور نے بیان فرمایا۔
یہ اہل سنت کا طریقہ اور عقیدہ ہے، جس کو آج کے دور کے اندر اگر ہم دیکھنا چاہیں تو حضور سیدی شیخ الاسلام اور تحریک منہاج القرآن امت کے اندر بیان کر رہے ہیں اور زندہ کر رہے ہیں کہ کسی کو کسی دوسرے کے اوپر مقابلہ کر کے ایک دوسرے کے ساتھ اور نہ جھگڑے کی ضرورت ہے، ہر ایک کا اپنا مقام و مرتبہ ہے۔ جو سورہ فتح کی آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، بڑی خاص آیت مبارکہ، اللہ رب العزت فرماتا ہے، یہ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، صلح حدیبیہ کا، کہ حدیبیہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ ہم کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ اب نبی کا خواب وہ سچا ہوتا ہے، تو آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو حکم ارشاد فرمایا کہ ہم عمرہ کے لیے جا رہے ہیں کیونکہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ تو حضور صحابہ کے ساتھ 1500 صحابہ کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہو گئے، احرام کی حالت میں تھے، قربانی کے جانور ساتھ تھے۔ تو مکہ سے کچھ پہلے ایک جگہ آتی ہے، اس کا نام ہے حدیبیہ۔ جب وہاں پہنچ کر پڑاؤ ڈالا تو اہل مکہ نے انہوں نے سوچا کہ شاید مسلمان حملے کے لیے آ گئے، تو وہ باہر آئے، انہوں نے حالات کا جائزہ لیا اور پوچھا کہ آپ لوگ کیوں آئے؟ ایسے موقع کے اوپر آقا علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ ہم عمرہ کی نیت سے آئے، یہ قربانی کے جانور ہیں، حالت احرام کے اندر ہیں اور اس شہر کی اس مہینے کی حرمت ہے، ہم جنگ کا ارادہ نہیں لے کر آئے۔ دوسری طرف مکہ کے وہ لوگ جو نادان تھے، ان کے دماغ کو خون چڑھا ہوا تھا، بے وقوف لوگ تھے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم ان لوگوں کے ساتھ جنگ کریں گے۔ ایسی صورتحال تھوڑی سی جب تلخ ہوئی، سخت ہوئی، تو آقا علیہ السلام نے اپنے سفیر کے طور پر، یعنی حضرت عثمان غنی وہ عظیم صحابی ہیں جنہیں سفیر رسول کا مرتبہ اور مقام بھی حاصل ہے، آقا علیہ السلام کے سفیر کے طور پر مکہ میں حضور نے ان کو بھیجا کہ عثمان غنی آپ سفارت کاری کے لیے وہاں پر جائیں۔ تو جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے واپس نہ آئے اور اس کی جگہ پہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کی خبریں آنا شروع ہو گئیں، افواہیں پھیلا دی انہوں نے کہ معاذ اللہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ ایسے موقع پہ آقا علیہ السلام نے اب چاہا کہ میں یہ جو صحابہ میرے ساتھ ہیں ان سے بیعت لوں، ان سے بیعت لوں، وعدہ لوں۔ بیعت وعدے کو کہتے ہیں کہ کیا اگر ہمیں ابھی فوری طور پر یہاں پہ کفار کے ساتھ جنگ کی کیفیت پیدا ہو گئی اور عثمان غنی کا قصاص ہمیں لینا پڑا تو کیا تم میرا ساتھ دو گے یا نہیں دو گے؟ آقا علیہ السلام نے جب بیعت لی اور سارے صحابہ کرام نے وہاں پر بیعت کی ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر، اس موقع کے اوپر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی سورہ الفتح کی، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان الذین یبایعونک، بے شک وہ لوگ جب اے محبوب آپ کی بیعت کر رہے تھے، تو در حقیقت وہ بیعت تو آپ کی کر رہے تھے۔ اب یہ دونوں مقام و مرتبہ سنیے گا کہ حضور کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ محبوب وہ بیعت تو آپ کی کر رہے تھے، لیکن ظاہر میں وہ آپ کی بیعت تھی، اور اگر پلٹ کر دیکھے تو وہ آپ کی نہیں بلکہ وہ اللہ کی بیعت کر رہے تھے۔ اب اللہ ظاہر میں تو موجود نہیں، اور نہ اللہ رب العزت کا کوئی ظاہری جسم ہے، نہ اللہ کے ہاتھ ہیں۔ ہاتھ تو رسول اللہ کے تھے، حضور کے ہاتھ تھے، ہاتھ تو حضور کا ہاتھ تھا، لیکن رب فرماتا ہے، آقا علیہ السلام نے اپنا دست اقدس عطا فرمایا، صحابہ نے حضور کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت فرمائی۔ رب نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، محبوب یہ ہاتھ تو آپ کا تھا، لیکن یہ آپ کا ہاتھ رکھنا بھی رب کا ہاتھ رکھنا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، فرمائے اہل سنت۔ یہ تو حضور کا مقام و مرتبہ تھا۔ اب آگے چلیے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شان کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے ایک ہاتھ عطا فرمایا بیعت کے لیے، تو جو دوسرا ہاتھ تھا، آقا علیہ السلام جب سارے صحابہ نے ہاتھ رکھ لیا بیعت کے لیے تو حضرت عثمان غنی موجود نہ تھے۔ آقا علیہ السلام نے وہ اپنا دست اقدس اوپر رکھا اور حضور نے فرمایا کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے۔ تو عثمان غنی کی شان کیا ہے کہ وہ ہاتھ جو آقا کا ہاتھ تھا، جس کو رب فرماتا ہے کہ یہ میرا ہاتھ ہے، وہ ظاہر میں حضور کا ہاتھ تھا، اور ادھر حضور فرماتے ہیں، رب کہتا ہے یہ میرے محبوب کا ہاتھ، یہ میرا ہاتھ ہے، اور حضور فرماتے ہیں یہ میرا ہاتھ عثمان غنی کا ہاتھ ہے، یہ میرا ہاتھ عثمان غنی کا ہاتھ ہے۔
تو یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان. اور صحابہ کرام نے اس پر بعد میں حضرت عثمان غنی کو مبارکباد دی، رش کی. فرمایا عثمان مبارک ہو آپ کو، ہم نے تو اپنے ہاتھ سے حضور کی بیعت کی، آپ کی بیعت حضور نے آپ کی طرف سے کی اور اپنا دست اقدس رکھ کر کی. اور یہاں پر اب کمال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان اور عقیدہ دیکھیے گا، اور آخر اسلام کا علم غیب بھی ملاحظہ فرمائیے. صحابہ کرام نے باہم آپس میں سرگوشی کرنا شروع کر دی. صحابہ کہنے لگے کہ عثمان غنی تو پہنچ گئے ہیں مکہ میں، انہوں نے تو کعبہ بھی دیکھ لیا ہوگا اور وہ تو کعبے کا طواف بھی کر لیں گے. یہ صحابہ نے آپس میں باہم ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو شروع کر دی. یہ بات حضور کے کان مبارک میں پہنچی. آقا علیہ السلام نے جب یہ سنا تو حضور نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم، عثمان ہم سے محبت کرتا، ہم عثمان سے محبت کرتے ہیں، ہمارے بغیر عثمان کعبے کا طواف ہی نہیں کر سکتا. آقا علیہ السلام نے یہ منظر نہ دیکھا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تو مکہ میں ہیں، کعبۃ اللہ کے پاس ہیں، حضور یہاں پر تشریف فرمائے. اور آقا علیہ السلام نے پہلے یہ ارشاد فرما دیا. جب حضرت عثمان غنی بعد ازاں صلح حدیبیہ کے بعد واپس تشریف لائے تو صحابہ لپک کر، یہ سیاستہ کی حدیث ہے، سنن ابو داؤد، ترمذی، احمد بن حنبل کی روایت میں عرض کر رہا ہوں، واقعاتی بات نہیں عرض کر رہا آپ سے. جب حضرت عثمان غنی واپس پلٹ کر آئے مکہ سے تو صحابہ لپک کر گئے، اور کیونکہ حضور سے سن رکھا تھا تو ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ حضور جو فرماتے ہیں وہ حق اور سچ ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہوتا، وہ اللہ کا امر ہوتا ہے اور ویسے ہی ہوتا ہے. تو وہ بھاگ کر گئے اور حضرت عثمان غنی سے پوچھنے لگے کہ اے عثمان آپ نے تو کعبہ کا طواف کر لیا ہوگا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے. آپ نے فرمایا ہاں، جب میں مکہ میں پہنچا تو میری نظر کعبۃ اللہ پر پڑی، میں نے کعبۃ اللہ کو دیکھا، کعبۃ اللہ میرے سامنے تھا. وہ مشرک لوگ میرے پاس آئے، انہوں نے کہا عثمان وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اور ان کے صحابہ وہاں حدیبیہ میں ہیں، وہ تو طواف کریں یا نہ کریں معلوم نہیں، تم یہاں مکہ میں آ چکے ہو، ہم تمہاری بڑی عزت کرتے ہیں، بڑی تکریم کرتے ہیں، ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں، آؤ کعبۃ اللہ تمہارے سامنے ہے، کعبۃ اللہ کا طواف کر لو. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ دیکھیے. آپ نے فرمایا اے لوگو تم نے کیا جانا، تم نے تو عثمان کو بڑا کمزور جانا ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے، نہیں، ہرگز نہیں. کعبہ سامنے ہے لیکن عثمان ہرگز یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ عثمان کے آقا وہ حدیبیہ میں بیٹھے ہوں اور عثمان یہاں پر حضور کے بغیر کعبۃ اللہ کا طواف کر لے. لوگوں گواہ ہے نا، عثمان نے کعبہ کو دیکھا ضرور تھا لیکن حضور سے پہلے اور حضور کے بغیر کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کیا تھا. عثمان نے کعبہ تو دیکھ لیا تھا، کعبہ سامنے تھا، لیکن نہ حضور کے بغیر اور نہ حضور سے پہلے اس نے کعبۃ اللہ کا طواف کیا ہے. یہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. اور آقا علیہ السلام کا جب وصال کا وقت قریب آیا تو آپ کا چونکہ یوم شہادت ہے تو میں اس مناسبت سے عرض کرتا ہوں آپ کے وصال مبارک کے اور شہادت مبارکہ کے کہ آقا علیہ السلام نے اس کی پیشن گوئی فرمائی. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے مجھے حکم ارشاد فرمایا کہ میرے اصحاب میں سے کسی کو بلا کر کے لا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ سیدنا صدیق اکبر کو بلا لاؤں؟ حضور نے فرمایا نہیں. تو میں نے پھر عرض کی یا رسول اللہ میں عمر فاروق کو بلا لاؤں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں. میں نے پھر عرض کی یا رسول اللہ آپ کے چچا کے بیٹے میں علی المرتضیٰ کو بلا لاؤں؟ تو حضور نے فرمایا نہیں. پھر میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں عثمان کو بلا لاؤں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں عثمان غنی کو بلا کر لیا. آپ فرماتی ہیں کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو حضور نے مجھے فرمایا کہ اے عائشہ آپ تھوڑا پیچھے ہٹ جائیں، میں نے عثمان سے کچھ بات کرنی ہے. تو آقا علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں سرگوشی کی. آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے سرگوشی کی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رنگ متغیر ہو گیا، چہرے کا رنگ بدل گیا، ان کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا. اب آپ فرماتی ہیں کہ یہ واقعہ 11 ہجری کے اندر پیش آیا، یہ یہاں پہ ختم ہو گیا. ذوالحجہ 35 ہجری میں جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ ہوا
آپ اپنے چھت پر کھڑے ہوئے اور آپ کے لیے پانی بند کر دیا گیا، تو اس وقت آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا کہ لوگوں، مجھے حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے عثمان، اللہ رب العزت تجھے ایک خرقہ عطا فرمائے گا، ایک قمیص عطا فرمائے گا، اس سے مراد خلافت ہے. تو اے عثمان یاد رکھنا، تیرے اوپر ایک وقت آئے گا کہ جب یہ لوگ تیرا وہ خرقہ اتارنے کی کوشش کریں گے، تیری قمیض اتارنے کی کوشش کریں گے، لیکن اے عثمان یاد رکھنا آپ نے ثابت قدم رہنا ہے اور ان منافقوں کے کہنے کے اوپر اپنا یہ چولا اتارنا نہیں ہے. یعنی آقا علیہ السلام کی دونوں پیشن گوئیاں اور حضور کا علم غیب، اور آقا علیہ السلام نے جیسے ارشاد فرمایا ویسے ہی ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت بھی ملی، اور بعد ازاں لوگوں کا تقاضا تھا کہ اس خلافت کو چھوڑ دیا جائے. اب جو بھی وجوہات تھی میں ان کی تفصیل میں جائے بغیر مختصر عرض کرتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گھر میں تھے، اب یہ دیکھیے کہ صحابہ کرام کا آپس میں پیار کیا ہے، آپس میں پیار کیا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جب پانی بند کر دیا گیا تو انہوں نے کہا کہ لوگوں، میں تو وہ شخص ہوں جو اولون السابقون میں سے ہوں کہ میں آقا علیہ السلام پر پہلے دور میں ایمان لے کر کے آیا. اور پھر بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمایا کہ لوگوں جان لو، جس دن سے میں حضور پر ایمان لایا ہوں اس دن سے لے کر، یہ میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ کہ ہم بھی حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں، اپنی زندگیوں کو دیکھیں کہ ہماری زندگی حضور کی اطاعت کے اندر اور اتباع میں کتنی گزرتی ہے. حضرت عثمان غنی کا جملہ دیکھیے گا، آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں جان لو، میں جس دن حضور پر ایمان لے کر آیا اس دن سے لے کر آج کے دن تک میں نے کبھی حضور کے فرمان کی نافرمانی اور میرا کوئی عمل وہ حضور کی مخالفت میں نہ تھا. کوئی ایک سنگل عمل میرا ایسا نہیں تھا کہ میں نے حضور کی مخالفت کی ہو. میں نے صرف حضور سے محبت کی ہے. اور اگلی بات فرمایا میں نے حضور کو کبھی دھوکہ نہیں دیا، ہمیشہ حضور کے ساتھ وفا کی ہے. اور میں نے جب مدینہ کے لوگ پیاسے تھے اور پانی نہیں تھا تو میں نے کنواں خرید کر دیا تھا، اور آج عثمان پیاسا ہے تو عثمان کو اسی کے کنویں سے محروم کر دیا گیا. اس طرف حضور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ نے اپنے دونوں شہزادوں کو حضرت عثمان غنی کے گھر پہ کھڑا کیا حفاظت کے لیے، گارڈ بطور گارڈ کھڑا کیا. حضور امام حسن علیہ السلام کو اور امام حسین علیہ السلام کو، دونوں صاحبزادوں کو کھڑا کیا. قربان جائیے حضور مولا کائنات کے اوپر، اپنی پشت پر اپنے مشکیزہ میں پانی بھر کر کے لے کر کے آئے. جب پانی بھر کے لائے تو ان بلوائیوں اور منافقوں نے تیر چلائے اور آپ کا مشکیزہ اس میں سے پانی سارا بہ کر لیک کر گیا، ختم ہو گیا. تو آپ نے اپنا امامہ ہوا کے اندر لہرایا، حضرت عثمان غنی کو پکارا اور فرمایا عثمان کل قیامت کے دن یاد رکھنا اور گواہی دینا کہ جب تیرے گھر کا محاصرہ تھا، تیرے پر پانی بند کر دیا گیا تھا، کوئی شخص تیری مدد کے لیے نہیں آ رہا تھا، تو یاد رکھنا علی اپنے مشکیزے میں تیرے لیے پانی بھی لے کر کے آیا اور تیری مدد کو بھی آیا تھا. پھر جب 12 ذی الحج جمعۃ المبارک کا دن آیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر کو آپ نے طعام کے بعد قیلولہ کیا، آرام فرمایا. آپ نے آرام فرمایا تو آپ جب بیدار ہوئے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عثمان غنی نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ابھی خواب میں حضور کو دیکھا، خواب میں حضور کو دیکھا. اور آپ کی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں کہ مجھ سے فرمایا کہ میں نے ابھی حضور کو اور حضور کے دونوں اصحاب کو، سیدنا صدیق اکبر کو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کو دیکھا. حضور فرماتے ہیں، حضور مخاطب کر کے مجھے کہتے ہیں اے عثمان، ان لوگوں نے آپ کو قید کر دیا ہے؟ میں نے عرض کیا رسول اللہ ہاں مجھے قید کر دیا ہے. اے عثمان، یہ ان لوگوں نے تجھے پیاسا رکھا ہوا ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہاں مجھے پیاسا رکھا ہوا ہے. اے عثمان، کیا چاہتے ہو کہ آج کا روزہ جو تم نے رکھا ہوا ہے وہ روزہ تم دنیا میں افطار کرنا چاہو گے کہ ہمارے ساتھ افطار کرنا چاہو گے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ میری تو یہی خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ افطار کروں. آپ فرماتے ہیں کہ پھر مجھے حضور نے ایک مشکیزہ عطا فرمایا. میں نے خواب کے اندر، خواب میں فرماتے کہ میں نے اس مشکیزے سے جب پانی پیا تو بیداری کے عالم میں فرماتے ہیں کہ میں ابھی تک اپنے سینے اور اپنے پشت کے اندر اس مشکیزے کی ٹھنڈک محسوس کر رہا ہوں. اور آپ نے خود فرمایا کہ آج ہمارا حضور سے ملاقات کا دن ہے.
تو قرآن مجید منگوا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی، اور جب اس مقام پر پہنچے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، تو آپ کے حلق مبارک کے اندر تیر لگا، اور اس کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 12 ذی الحج جمعۃ المبارک سن 35 ہجری کو اپنے رب کے حضور اور حضور اپنے آقا و مولا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش ہو گئے، اور اس دن کا روزہ آپ نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر افطار کیا۔ یہ مقام و مرتبہ ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ میں نے درمیان میں جو ایک بات عرض کی تھی کہ آج کے دور کے اندر ہم آپس میں باہم جھگڑ رہے ہیں، ہمارے محراب و منبر سے یہ عجیب طرح کا ایک رویہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ نام صحابہ کا لیا جاتا ہے، نام حضور کے اہل بیت کا لیا جاتا ہے، اور ایک دوسرے کے اوپر گالم گلوچ کیا جاتا ہے، فتوے لگائے جاتے ہیں کفر کے، گستاخی کے، اور ایک دوسرے کو پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہا جاتا ہے۔ یہ رویہ درست رویہ نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام کے سارے صحابہ وہ آقا علیہ السلام کو بہت پیارے ہیں، حضور ایک ایک سے محبت کرتے ہیں۔ جو میں نے حدیث مبارکہ عرض کی کہ حضرت ام کلثوم نے جب پوچھا کہ میرے شوہر بہتر ہیں کہ فاطمہ کے شوہر بہتر ہیں، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے ام کلثوم، ماجرا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول وہ تیرے شوہر سے محبت کرتا ہے، اور تیرا شوہر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ تو صحابہ کے مناقب بیان کیے جائیں، ان کا اپنا مقام و مرتبہ ہے، اور حضور کے اہل بیت کا اپنا مقام و مرتبہ ہے، اور یہ کردار آج کے دور میں اگر کوئی ادا کر رہا ہے تو اس شخصیت کا نام حضور سیدی شیخ الاسلام ہے، اور تحریک منہاج القرآن ہے، کہ لوگوں کو باہم لڑانے کی بجائے آپس میں پیار اور محبت کا درس دیا جا رہا ہے کہ دامن صحابہ کا بھی پکڑا جائے اور حضور کے اہل بیت کا بھی پکڑا جائے۔ اگر یہ دونوں دامن ہمارے ہاتھ میں ہوں گے تو ہماری نجات اسی میں ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ وہ ہمیں تمام صحابہ کرام کا ادب تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔